عمران خان پر بھی پابندی انہوں نے لگائی ہے. شہباز شریف بھی چلا جائے گا. یہ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ. آپ اگر میرے پہ ایف آئی آر درج کریں گے میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یقیناً جو ایک یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس پہ آپ سب نے بات کیا ہے، لیکن کچھ اور باتیں بھی میرا خیال ہے وہ بھی وزیر قانون صاحب کے نوٹس میں لانی ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں صحافی، ان کو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ صرف رپورٹنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی رپورٹنگ سے بہت سے جو اہم ایشوز ہیں وہ پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی 2013 میں جو آئی تھی، تو اس دور میں ایک پیکا قانون آیا تھا. تو جب ہم نے اس پہ اس وقت تنقید کی تو اس وقت کے جو کچھ حکومت کے وزیر تھے وہ ہمیں کہتے تھے شاید آپ کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. ہم نے ان کو اس وقت بھی سمجھایا کہ بھائی آپ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ قانون جو ہے یہ آج آپ دوسروں کے خلاف بنا رہے ہیں، کل کو یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. اور پھر وہی ہوا جب 2018 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی تو وہی جو پیکا ایکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاف استعمال ہوا. یہاں پہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، رضوان قاضی صاحب ہیں، ان سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سردیاں تھیں تو اچانک ایک وہ جو پچھلا مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا پیکا قانون تھا اس میں ایک ترمیم کا ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اور اس سیاہ قانون کو مزید سیاہ کر دیا گیا، یعنی کہ ڈبل سیاہ کر دیا گیا. تو ہم جناب صبح بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، ہم نے یہاں پہ ریٹ دائر کی، اس کی سماعت ہوئی، اطہر من اللہ صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. تو یہ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب وہ آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی جب وہ کوئی پالیسی سامنے لے کے آتی تھی ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے. تو اب اگر آج آپ کی یہاں موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب کسی کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہائی کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے اس کا تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کے علم میں یہ لانا ضروری ہے کہ ایک اور بھی قانون ہے، وہ پرپوزڈ لا ہے. حکومت جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کی جو سیکشن 500 ہے اس میں ترمیم کر کے تو وہ چاہتی ہے جی کہ کچھ اداروں کے خلاف اگر آپ بات نہ کریں بلکہ صرف اگر آپ نے سوچنا بھی شروع کیا ہے تو بلا ضمانت یعنی کہ کسی وارنٹ کے بغیر یہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آپ کی اس کے بعد ضمانت بھی نہ ہو. تو یہ اس طرح کے قانون، یہ وہ قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں جب پی ٹی آئی کے ایم این اے امجد نیازی صاحب پرائیویٹ ممبرز ڈے پر انہوں نے بل پیش کیا تو اس میں 5 سال تھی سزا، اور وہی قانون ہے اور اب وہ آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا سزا 5 کی بجائے 3 سال کر کے لا رہے ہیں. تو ایسے قوانین نہ لائیں جس سے کہ بعد میں ہم یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ شہباز شریف اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرا نے پابندی لگا دی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مت کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے اور سیاستدانوں کے بیانات پہ انٹرویوز پہ پابندی نہ لگائی جائے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی. اب کل رات کو وہی پیمرا ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی، اب عمران خان پہ لگی ہے اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو دونوں پارٹیوں کے حامی کہہ رہے ہیں جو ہم نے پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے. تو یہ پولرائزیشن کا یہ عالم ہے. تو اس لیے جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین اور قانون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافت بطور ایک ادارہ ہے یہ صرف اسی صورت میں مضبوط اور مستحکم رہ سکتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور آزادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ. تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے. اور جیسا کہ جہانگیر جدون صاحب نے یہاں پہ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ذرا چیف جسٹس صاحب کو بتا دیجیے گا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو، کیونکہ میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں. تو عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک اے سی صاحب جو ہیں جن کے حکم پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی اور جن کا نام جو ہے وہ ثاقب بشیر صاحب کی جو تھانہ رمدہ میں درخواست ہے اس میں ان کا نام بھی ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ ایف آئی آر تو صحافیوں پہ ہونی چاہیے تھی لیکن شکر کریں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی. تو اب ہم بڑی ہی عزت اور احترام سے
جناب وزیر قانون صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو ایک شعر عرض ہے کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ، کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ، تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ. تو یہ جو اے سی صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کون سی ہوا کے دباؤ پہ تہمت تراشی ہے، لیکن تارڑ صاحب جو ہے وہ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی تمام عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم اب جو ثاقب بشیر کی درخواست میں جن لوگوں پہ کہا گیا مقدمہ درج کریں ان پہ نہ کریں. آپ پلیز ثاقب بشیر اور اس کے ساتھیوں اور میرے خلاف مقدمہ درج کریں. اور میں ان کی ضمانت نہیں دیتا، اپنی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے پہ ایف آئی آر درج کریں گے میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا، میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا، تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو، نہ ان کو تکلیف ہو، نہ نوید صاحب کو تکلیف ہو. کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی سارا پتہ ہے کہ یہ جو اے سی صاحب ہیں ان کے اوپر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے سرو کیا ہے، اور اوپر جو پھر ڈی آئی جی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انکوائری کریں، اور پھر جو آئی جی صاحب ہیں، سب کا پتہ ہے ہمیں. دیکھیں آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں اور اے سی صاحب ہیں نا، یہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ. اب یہ میں نے ساری بات آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ یہ جو سیاستدانوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں نا، چیئرمین پیمرا صاحب ہمارے دوست ہیں، نواز شریف پر بھی پابندی انہوں نے لگائی تھی، اب عمران خان پر بھی پابندی انہوں نے لگائی ہے. اور جو سیکٹری انفارمیشن صاحب ہے نا، جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل لے کے آئی تھی، تو اس وقت عمران خان کے دور میں بھی یہی سیکٹری انفارمیشن تھی، اور اب شہباز شریف صاحب کا دور ہے، اور یہ جو سارے قانون آ رہے ہیں اور یہ جو بھی ہمارا دکھ کی داستان ہے ابھی بھی یہی سیکٹری انفارمیشن ہے. عمران خان بدل گیا، شہباز شریف بھی چلا جائے گا، لیکن یہ چیئرمین پیمرا اور سیکٹری انفارمیشن یہ یہیں پہ ہیں. تو آپ کو صرف میں فوڈ فار تھاٹ یہ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. یہ آئی جی صاحبان، یہ سیکٹری صاحبان یہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، جس طرح امبیرس کیا ہے مریم اورنگزیب کو کہ وہ کوئی اور قانون بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، عدالت میں آ کے کوئی اور قانون پیش کر دیا ہے. تو انہاں تے رہو گے نا تو انہوں نے تہاڈی بےزتی کرانی ہے، انہاں کو بچ کے رہو. ناظرین کرام، آپ نے تقریر سنی سینئر صحافی احمد میر کی انتہائی اہم تقریر. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 نشستیں اسلام آباد کی ان کا معاملہ پینڈنگ ہے، اور اس کیس کا فیصلہ بھی بہت جلد آ جانا ہے. ناظرین کرام، اگر ان 3 نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ جاتے ہے، جیسا کہ لگ رہا ہے، واضح لگ رہا ہے، چونکہ فارم 45 بھی جمع کروا دیے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، جبکہ ان کے جو اپوزٹ امیدوار ہیں جن میں سے طارق فضل چودھری صاحب ہیں، دیگر امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے 2، وہ نہیں جمع کروا سکے. اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو پورے ملک کے اندر جہاں جہاں دھاندلی والا معاملہ ہے تو ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور اس طرح تحریک انصاف کی کھوئی ہوئی نشستیں مل سکتی ہیں، جیسے تحریک انصاف 180 نشستوں کا دعویٰ کر رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی. احمد میر نے بھی اپنے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر یہ 3 نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو یہ پورے ملک کے اندر ایک نئی بیس چھڑ جائے گی. اس سے پھر جو اس وقت عدلیہ کا جو موڈ بنا ہوا ہے یا جو عمران خان کے کل ریمارک سامنے ہیں، اس نے تو سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران خان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. عمران خان نے واضح کہا چیف جسٹس کو کہ فارم 47 والے نہیں کر سکتے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.